کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے, لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے, بابوں کا جہاں اور. دراصل ہم شروع سے کٹر بریلوی تھے. ہمارے بڑے جو پیروں بابوں کو بہت زیادہ ماننے والے تھے. میں بھی شروع میں دعوت اسلامی کے ساتھ جو ہے وہ منسلک تھا. علی بھائی کا میں نے پورا ایک لیکچر دیکھا جس میں ایک ویڈیو تھی, اس میں آئی تھنک 11 کہانیاں تھی بابوں کی. ٹھیک ہے. تو وہاں پر جب اسے سنا, پھر دیکھا کہ واقعی میں یہ جو علی بھائی بتا رہے ہیں اس کا تو حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے جو ہم بابوں کے ساتھ بارے میں سن رہے ہیں. پھر جب رفع دین کرنا شروع کیا تو جب مسجد میں جا کے سب سے پہلے نماز پڑھی تو اکیلا بندہ رفع دین کرنے والا بریلویوں کی مسجد میں, تو سب ایسے دیکھ رہے ہوں میں کوئی اور ہی مخلوق یہاں پر پہنچ گیا ہوں مسجد کے اندر. ہم تو علی بھائی کے ایک ریپ کے طور پہ یہاں پر اپنے ایریے میں کام کر رہے ہیں الحمدللہ. علی بھائی کے ریپ کے طور پہ نہیں, رسول اللہ کے ریپ, رسول اللہ ہم ان کے ڈاکی ہیں جی. بالکل, ہاں بالکل. ہمارا کیا علی بھائی بھی اپنی آخرت کی فکر میں لگے ہوئے ہیں. بالکل اسی طرح ایسی بات ہے. ہمارے اس ایریے میں ایک مسجد تھی, وہاں پر ایک اہل حدیث تھا, سے جا رہا تھا, اس نے نماز پڑھی, باقاعدہ انہوں نے مسجد کو دھلوایا وہاں سے, اس جگہ کو. کہتے یار اس جگہ پہ سے نماز پڑھ کے کیا. السلام علیکم بھیا. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ جی میرا نام علی رضا جیلانی ہے. علی رضا جیلانی بھائی جی. کہاں سے ہیں؟ میں ضلع رحیمیہ خان سے, پنجاب کا آخری ڈسٹرکٹ. جی ماشاءاللہ, ویلکم جی آپ کو جہلم اکیڈمی میں. اکیلے ہیں؟ نہیں, میرا ایک دوست بھی ساتھ ہے. دو دوست ہیں. کب نکلے؟ ہم کل لاہور سے نکلے تھے رات کو, بائک پہ نکلے ہم, رات کو یہاں پہنچے ہیں, پھر صبح ادھر آ گئے. صحیح ہو گیا. اچھا جی, اس سے پہلے جو آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ تھی وہ کیا تھی؟ دراصل ہم شروع سے کٹر بریلوی تھے. ہمارے بڑے جو پیروں بابوں کو بہت زیادہ ماننے والے تھے. میں بھی شروع میں دعوت اسلامی کے ساتھ جو ہے وہ منسلک تھا. مدنی منع تھے ہم بھی. ٹھیک ہو گیا. تو وہاں پر جب ہم نے کہانیاں سنی تو ہم نے اونچی آواز سے کہنا سبحان اللہ. ہائے ہائے. لیکن یہ نہیں دیکھنا کہ بھئی اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے, حقیقت سے تعلق ہے بھی کہ نہیں. صحیح ہو گیا. بس ہم نے جیسے کہتے ہیں کہ سننے والے سنی تھے ہم, تحقیق کوئی نہیں تھی. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, پھر فیملی بھی بریلوی ساری؟ ٹوٹلی. ٹھیک ہو گیا. اچھا انجینئر صاحب کیسے لائف میں آئے, تعارف کیسے ہوا؟ انجینئر صاحب ایک دن ایسے ہی اسکرولنگ کر رہے تھے فیس بک کے اوپر. ٹھیک ہے. تو اچانک سے علی بھائی کا لیکچر سامنے آیا. پہلے تو بہت نیگیٹو تعارف تھا علی بھائی کا کہ بھئی گمراہ انسان ہے, فتنہ ہے. تو پھر میں نے ایک جگہ پہ سنا تھا کہ کسی کے بارے میں بھی ایسے اپنی طرف سے رائے قائم نہیں کرنی, اس کے بارے میں پہلے تحقیق کریں, اس کی بات پوری سنیں. ٹھیک ہے. کوئی بھی بات ہے اس کو ود کنٹیکسٹ کے ساتھ سنیں, نہ کہ شارٹ کلپ سن لیں. علی بھائی کا میں نے پورا ایک لیکچر دیکھا جس میں ایک ویڈیو تھی, اس میں آئی تھنک 11 کہانیاں تھی بابوں کی. ٹھیک ہے. تو وہاں پر جب اسے سنا, پھر دیکھا کہ واقعی میں یہ جو علی بھائی بتا رہے ہیں اس کا تو حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے جو ہم بابوں کے ساتھ بارے میں سن رہے ہیں. پھر ذرا کچھ اس کے بارے میں سمجھ آئی, پھر وہاں سے ڈائیورٹ ہوئے. نہیں کیا ایک یہ اتنی آسانی سے ایک بریلوی سبحان اللہ کہنے والا وہ مان گیا؟ دیکھیں علی بھائی اکثر کہتے ہوتے ہیں کہ اگر آپ اپنے کاز کے ساتھ مخلص ہیں, اگر آپ نیک بننا چاہتے ہیں, اللہ پاک اپنے آپ کو نیکی کی طرف لے کر آئے گا. کوئی شک نہیں. تو ہوا یہی کہ ہم سنی تو تھے سن والے, لیکن پھر بھی جب علی بھائی نے ایک سوچ دماغ کے اندر ڈالی کہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ اگر ہمارے صحابہ نہیں کر سکتے, ہمارے نبی کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں ہے, پھر باب ان کے سامنے کیا چیز ہے. پھر یہ چیز جب سوچی, جب کمپیریزن کیا نبی کا بابوں کے ساتھ اور صحابہ کا بابوں کے ساتھ, پھر تو ہماری عقل نے پھر دروازے کھول دیے اور بتایا کہ بالکل اس طرح ممکن نہیں ہے, ہمیں بتایا جا رہا ہے. اچھا, یہ تو آپ نے میٹھی میٹھی باتیں کر دی. جی جی. اب یہ تلخ پہلو ہوتا ہے گھر والوں کا, ایک دوستوں میں, فیملی میں. بالکل. اس کی کیا؟ جیسا کہ علی بھائی کی جب طرف آئے ان کی بات سنی, پھر نماز کے بارے میں دیکھا, پریکٹیکل نماز دیکھا, تو ہم تو دیکھا کہ ہم تو نماز بالکل ہی دوسری طرح کی پڑھ رہے ہیں. پھر جب رفع دین کرنا شروع کیا تو جب مسجد میں جا کے سب سے پہلے نماز پڑھی تو اکیلا بندہ رفع دین کرنے والا بریلویوں کی مسجد میں, تو سب ایسے دیکھ رہے ہوں میں کوئی اور ہی مخلوق یہاں پر پہنچ گیا ہوں مسجد کے اندر. تو جب میں گھر پہنچا ہوں شام کو, مجھے چاچو میرے کہتے یار سنا ہے تو بھابی ہو گیا.
میں نے پھر آگے سے جواب دیا, میں نے کہا چاچو میں وہابی نہیں مسلمان ہو گیا ہوں ماشاءاللہ. الحمدللہ. دوسرے دن میرے سسرال سے بھی ان کا بھی فون آ گیا, کہتے یار آپ وہابی ہو گئے ہو. میں کہا نہیں سر میں مسلمان ہو گیا ہوں. ابا جی کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. اچھا. پھر مولوی صاحب نے بھی کہا کہ یار آپ یہ کیا کر رہے ہو, آپ اس طرح کر رہے ہو. جیسے اکثر ہمارے معاشرے میں ایک بات رائج ہے کہ جو اہل حدیث ہوتا ہے نا اس کے بعد مرزئی ہو جاتا ہے, جو رفع دین کرنا سٹارٹ کر دے اس کے بعد اگلی سٹیج کی اس کے بعد مرزئی ہو جاتا ہے. یہ ایک ہمارے بنی ہوئی ہے میت اس طرح. تو انہوں نے مجھے کہا غلط راستے پہ. پھر جب میں نے ان کو کہا, میں نے کہا قاری صاحب آپ نے ماشاءاللہ بخاری شریف پڑھی ہوئی ہے تو آپ یہ والی حدیث پڑھ کے مجھے بتا دیں. اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو میں اسلام 360 ایپ سے آپ کو ایک حدیث جو وہ کوڈ دکھا دیتا ہوں, اس کا اسٹیٹس دکھا دیتا ہوں, آپ یہ دیکھ لیں. جب ان کو دکھایا پھر وہ کہتے ہیں یار صحیح ہے اس میں منسوخ ہے. میں کہا آپ اس میں دکھا دیں منسوخ کا کوئی فتویٰ لگا ہو کہ یہ منسوخ ہو چکی ہے. میں کہ اسلام 360 میں تو ہر چیز بتاتے ہیں, صحیح ہے, ضعیف ہے, منسوخ ہے, یا کب تک یہ تھی, اس کا جو راوی ہے وہ کذاب تو نہیں تھا, سوری جھوٹ تو نہیں بولتا تھا. صحیح ہے. تو یہ سارا پھر جب ہوا بات تو ان کے ساتھ اب کوئی بھی نہیں بولتا. اب سارے ٹھیک ہو گئے. ہماری تو یہ کوشش ہوتی ہے علی بھائی, جیسے کہتے ہیں کہ آپ نے ایک دفعہ بات پہنچانی ہے, ہم ایک دفعہ پہنچا دیتے ہیں, اس کے بعد وہ مانے یا نہ مانے. جی جی بالکل آپ کا یہی کام. ہم تو علی بھائی کے ایک ریپ کے طور پہ وہاں پر اپنے ایریے میں کام کریں الحمدللہ. علی بھائی کے ریپ کے طور پہ نہیں, رسول اللہ کے ریپ. سوری رسول اللہ ہم ان کے ڈاکی ہیں جی. بالکل ہاں بالکل. ہمارا کیا علی بھائی بھی اپنی آخرت کی فکر میں لگے ہوئے ہیں. بالکل اسی طرح. ایسی بات ہے. اچھا گھر والوں کو پھر بات سمجھ آئی؟ ہاں جی گھر والوں کو سمجھ آئی. گھر میں اور میری وائف رہتے ہیں, تو میں نے اپنی وائف کو سمجھایا تو انہوں نے بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کیا کہ واقعی میں اس طرح ہے, کیونکہ وہ بھی بریلوی خاندان سے ہی تھی. جیسے علی بھائی کہتے ہیں میں نے کہا تھا کہ بریلوی عورت کے ساتھ شادی کرنی تاکہ وہ مسئلہ مسائل نہ, اسی طرح تھا. تو ان کو سمجھایا, لیکن اب یہ کہ اپنی باقی فیملی کو سمجھانے میں لگے ہوئے ہیں, چاچو والے جو ہے, تاکہ وہ بھی سمجھ جائیں, سیدھی راہ پہ آ جائیں, ان کی بھی آخرت سنور جائے. جب سے دعوت کے راستے پہ چل رہے ہیں, ہاں جی, کوئی ایسی تکلیف, کوئی پریشانی, کوئی ایسا دکھ جو آپ؟ ہاں جی, اس میں یہ ہوا کہ جو دوست پہلے اکٹھے بیٹھتے تھے وہ ذرا دور ہو گئے ہیں, لیکن پھر حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ آپ کی دوستی اور دشمنی کا جو معیار ہے وہ بالکل اللہ اور اللہ کے رب ہے. تو ہم نے کہا اگر اس طرح کے دوست ہم اس طرح کر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں, اللہ ہمارا جو ہے بہتر دوست ہے. صحیح ہوگا. اچھا آپ کے جو گھر والے ہیں جی, نماز کا طریقہ سنت ان کو بھی بتایا؟ ہاں جی ان کو میں نے بتایا. شروع کیا انہوں نے؟ ہاں اس میں جو عورتیں ہیں انہوں نے سٹارٹ کیا. ٹھیک ہے. لیکن جو مرد حضرات ہیں وہ ذرا آپ کو پتہ ہے تھوڑا سا ریجڈ ٹائپ کے ہوتے ہیں, ان کو سمجھانے میں ذرا دیر لگتی ہے. ہاں صحیح. تو ان کے اوپر بھی لگے ہوئے ہیں, ابھی وہ بابوں کی طرف, تعویذ دھاگوں کی طرف, اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. ابھی مسجد میں کوئی پریشانی وغیرہ تو نہیں آ رہی؟ نہیں مسجد میں پریشانی نہیں ہے. جیسے علی بھی بتاتے ہیں کہ ان کے ڈنگ جو نکل چکے, اب نہیں کچھ کہتے. بالکل صحیح. پہلے ہوتا تھا کہ اگر ہمارے اس ایریے میں ایک مسجد تھی, وہاں پر ایک اہل حدیث تھا سے جا رہا تھا, اس نے نماز پڑھی, باقاعدہ انہوں نے مسجد کو دھلوایا وہاں سے, اس جگہ کو, کہتے یار اس جگہ پہ سے نماز پڑھ کے کیا. جی اللہ اکبر. واقعی جی اس طرح ہی تھے یہ لوگ. صحیح ہو گیا جی. فرسٹ ٹائم آیا؟ ہاں جی میں فرسٹ ٹائم. چلیں آج انشاءاللہ آپ کی استاد محترم سے ملاقات بھی ہوگی انشاءاللہ. اچھا لگا آپ سے بات کر کے. ابھی آپ بیٹھے. جزاک اللہ. جزاک اللہ. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.